پہلے بلوچستان کی پولیس کو آئی جی نہیں مل رہا تھا، اب پبلک سروس کمیشن کو چیئرمین نہیں مل رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس تعیناتی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تعیناتی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بھی بڑی تعیناتی ہے. محسن کیانی صاحب نے آنا تھا، چیف جسٹس لگنا تھا، لیکن راتوں رات لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کے جج کو لا کے وہاں پہ چیف جسٹس بنایا گیا اور پیچھے اور بھرتی کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اب جو بھی اس میں تھے جن سے کچھ امیدیں تھیں ان کو لگایا ہی نہیں جاتا، ان کے سامنے کوئی اہم کیس ہی نہیں لگایا جاتا. تو جو مقتدرہ یا دوسرے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ابھی کتنا عرصہ ہو گیا یار، یہاں 3 سال تک لوگوں کو آرڈر نہیں ملتے ہیں. ٹیسٹ نہیں ہوتا، ٹیسٹ ہوتا ہے پھر انٹرویو کی ڈیٹ نہیں آتی، انٹرویو ہو جائے تو پھر ریکروٹمنٹ اس میں اتنا ٹائم لے جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. امید آج بھی یہی ہے. یقین جانیے اگر اس کو بھی کمزور کیا گیا نا، اس ادارے کو، آپ کے ساتھ جو رہا سہا یوتھ ہے وہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. حالات جیسے بنے ہوئے ہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ یاد رکھا جائے گا، آپ اگر یہ غلط فیصلہ کریں گے نا، یہ یوسف پٹھان یا وہ مکسی جیسا بندہ آ گیا، پھر جس طرح اس دور کے سیاستدانوں کو لعنت ملامت کی جاتی ہے آپ پر بھی کی جائے گی. سوری ٹو سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی تعیناتی کا معاملہ ایک معمہ بن چکا ہے. پہلے بلوچستان کی پولیس کو آئی جی نہیں مل رہا تھا، اب پبلک سروس کمیشن کو چیئرمین نہیں مل رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اور اس تعیناتی کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ تعیناتی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے بھی بڑی تعیناتی ہے. بلوچستان نے ممبر نامزد کیے، ابھی اکا دکا کے علاوہ بڑے بہترین ممبر رہے ہیں، لیکن قدوس بزنجو کے حکومت جب جا رہی تھی آخری دنوں میں اکا دکا کے علاوہ بڑے کنٹروورشل ممبر آئے ہیں. اس لیے ہمیں بہت ڈر ہے. اگر اس وقت بھی اچھی لاٹ آتی نا تو شاید اتنا ڈر نہ ہوتا. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے عامر فاروق صاحب تھے، آج کل جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب گئے ہوئے ہیں. اب وہاں جو ایک مزاحمت والی یا جو ریسپیکٹڈ یا وہ ہیں کہ بریو، جن سے کچھ امیدیں ہیں کہ آج کے سسٹم میں بھی ہمیں تھوڑا بہت انصاف مل سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز ہیں، ان کے نام آتے ہیں. یہ ہمیں تھوڑا بولنا ہوگا، تھوڑی بہت سختیوں کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگل کے قانون سے بہتر ہمیں لگے کہ ہمارا سسٹم انسانوں والا ہے، تو ہمیں تھوڑا بہت آنا ہوگا، ہمیں سچ بولنا ہوگا. اب کیا کیا گیا؟ پہلے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے تو وہ ایسا ہی بینچ بناتے تھے جس میں اسے پتا تھا کہ یہ لوگ میری بات مانتے ہیں. یہ اب سرفراز ڈوگر صاحب کو، حالانکہ محسن کیانی صاحب نے آنا تھا، چیف جسٹس لگنا تھا، لیکن راتوں رات لاہور ہائی کورٹ سے 15ویں نمبر کے جج کو لا کے وہاں پہ چیف جسٹس بنایا گیا اور پیچھے اور بھرتی کیے گئے. ٹھیک ہے، تو اب جو بھی اس میں تھے جن سے کچھ امیدیں تھیں ان کو لگایا ہی نہیں جاتا، ان کے سامنے کوئی اہم کیس ہی نہیں لگایا جاتا. تو جو مقتدرہ یا دوسرے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بھی بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں بھی اگر چیئرمین ایسا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ آتا ہے، وہ جو ایماندار لاٹ ہے ان کو اہم پی سی ایس وغیرہ میں دوسروں میں لگاتا ہی نہیں ہے. چھوٹے موٹے اس میں ان کو کہے کہ ہاں آپ انٹرویو کرو، یا پھر اس میں ایماندار جو ہے ان کو الگ الگ کر دے، اور باقی چیئرمین صاحب اگر ان جیسے آئیں اور اپنی لاٹ زیادہ رکھ دیں تو وہ ایماندار بیچارہ کیا کر پائے گا؟ یہ ایک سیدھا سادہ مفہوم ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. ادھر سمن رفت صاحبہ تھیں، یہ ہراسمنٹ کمیٹی کی سربراہ. جیسے ہی سرفراز ڈوگر صاحب پہ آ گیا وہ کیس، وہ بھائی 5 منٹ میں انہوں نے اس کی جو ہے نا سمن رفت کو سائڈ لائن کر دیا. تو میں نے کہا کہ یار وہی چیز اب یہاں پہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کی چیئرمین ہی میں نہ ہو جائے، اور یہ دکھ والی بات ہوگی.
کیوں؟ کیونکہ بلوچستان میں جو بھی اہم عہدے ہیں، ایون کہ پٹواری کا اور یہ سب انجینئر تک کی اب تعیناتیاں یہاں سے ہوئیں. پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ASI بھی یہاں سے بھرتی ہوئے تھے. تو ایک واحد امید تھی. انسان آج بھی کہتا ہے کہ یار بلوچستان پبلک سروس کمیشن جو ہے نا، اس میں 70% تک انسان کو یقین ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں بھی جب ایوان فارم 47 سے بھرے ہوں، پھر بھی امید ہوتی ہے کہ یار کمیشن آج بھی صاف ہے اور نظام آپ کا کچھ رینگ رہا ہے. آج بھی پڑھی لکھی نسل کا جو کچھ امیدیں ہیں وہ یہ کمیشن ہے. تو خدارا جیسے ابھی ممبر لگے ہیں کچھ اچھے نام، اب میں سن رہا ہوں اس میں سے کوئی اکا دکا ایک دو کے نام چل رہے ہیں کہ ان کو لگایا جائے گا چیئرمین، اور ایک لابی لگی ہوئی ہے SNGD کے اسپیشلی. تو بھائی یہ کوئی بہتر چوائس نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ یہ بے شک ایماندار ہیں، انٹیگریٹی والے ہیں، اچھا نام رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جب اپنی سروس میں تھے یہ جہاں گئے سسٹم کو بیٹھائے رکھا، سسٹم چلا نہیں. ابھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے یار، یہاں 3 سال تک لوگوں کو آرڈر نہیں ملتے ہیں. ٹیسٹ نہیں ہوتا، ٹیسٹ ہوتا ہے پھر انٹرویو کی ڈیٹ نہیں آتی، انٹرویو ہو جائے تو پھر ریکروٹمنٹ اس میں اتنا ٹائم لے جاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اس پر سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب نے بھی پروگرام کیا تھا کہ بھائی ابھی آپ لوگ کر تو رہے ہو کہ ہم اس کو 3 سے 5 تک لے گئے ہیں کہ چانسز ہوں گے، لیکن بھائی یہ آتا ہی 5 سال بعد ہے تو پھر فائدہ اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ اس کی تو عمر ہی گزر جائے گی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو CSS طرز پہ لے جاؤ. جس طرح CSS میں اچھے گروپ والے کہاں جاتے ہیں، DMG جو آج پاس گروپ ہے، فورن سروس، پولیس، کسٹم، ٹھیک ہے، اس طرح آفس مینجمنٹ ہے، ریلوے ہے، پوسٹل ہے، ETC وغیرہ اور ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں بھی آپ لوگ ایسا کریں کہ PCS صرف AC یا سیکشن افسر لگانے کے لیے نہ لگائیں آپ کے پاس، کیونکہ یہ لگنا کیا ہے، اٹریکٹیو کیا ہے، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یہی ہے نا. پریسٹیجیس ہو، گاڑی ہو، اسکواڈ ہو، پیسہ ہو، یہی ہے. باقی جتنی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کتنی وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں، کروڑوں چھاپ رہے ہیں. اس طریقے سے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹریری آفیسر ہیں اس میں آپ دیکھو آج آفیسر نہیں مل رہے ہیں، جونیئر کلرک والے پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک. 15 والوں کو 17 کا چارج دیتے ہیں، 16 والوں کو 18 کا چارج دیا جا رہا ہے. تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس یار لوگ ہی نہیں ہیں. تو بھائی آپ بھرتی کریں، آپ اچھے مانڈ لے جائیں، وہ بہتر ہوگا. یا جو کلرکی سے وہاں تک پہنچا ہے اس کو زیادہ، ہاں وہ استادیوں کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جائے گا تھوڑا شاید ریفارمز لے آئے. تو وہ اچھی چوائسیں ہیں. پھر اسی کے ساتھ آپ یہ جو اتھارٹیز ہیں ان میں بھی بہت پیسہ ہوتا ہے، اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ بھرتی کریں. تو مطلب ان کی بھی یہ تھی کہ 50 سے 60 ہر سال اتنی تعداد ہو سکتی، اتنی آسامیاں آ سکتی ہیں. تو اس کو کیوں آپ صرف سیکشن افسر یا AC تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس میں ورائٹی کریں. ہاں اس میں جو ٹاپ گریڈ ہوں اس کو AC، سیکشن افسر، اس کے نیچے پھر جو جتنا کماؤ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے اس کو اسی طرز پہ رکھو. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو مسئلے بنیں گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو امید آج بھی یہی ہے. یقین جانیے اگر اس کو بھی کمزور کیا گیا نا، اس ادارے کو، آپ کے ساتھ جو رہا سہا یوتھ ہے وہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. حالات جیسے بنے ہوئے ہیں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو خدارا اس میں کوئی فارم 47 والی گیم نہ ڈالی جائے. اس میں ایسا بندہ لایا جائے جو اونیسٹ بھی ہو، جو بہادر بھی ہو، جو انوویٹو بھی ہو. میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھائی ابھی آپ آن لائن فیس جمع کروا سکتے ہو، اٹیچ کر دو. ہمارا آج تک کیا ہے، وہ بھائی گرین چالان لوگے، جاؤ گے خزانہ آفس، وہ سگنیچر کرے گا، فیس جمع کرو گے. بھائی کس دنیا میں آپ رہ رہے ہو؟ آج کا اتنا ڈیجیٹل دور ہے کہ ہر شخص کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے. اگر کوئی بیچارہ بینک اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا، اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہ اکثریت کے ہوتے ہیں، تو ایزی پیسہ تو ہر دوسرے کے پاس ہے یار. ایزی پیسہ ایپ ہے، اس کے تھرو کہیں کہ اپنی ایپ کے تھرو آپ فیس جمع کرائیں.
وہ ہوگی. کل اگر کوئی اعتراض بھی ہوتا ہے اس کے پاس, اب شاید وہ انسان جھوٹ بولے لیکن ریکارڈ آن لائن چیزیں تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا, آ جائے گا ریکارڈ, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو یہ کمیشن والے, بلوچستان والے مہربانی کر کے تھوڑا انوویٹیو لائیں چیزوں کو. دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے, آپ لوگوں کا آج تک جرنل نالج آپ لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے کہ اس میں تو سی ایس ایس میں ایسے کا پیپر اور بلوچستان میں جرنل نالج, مطلب کہ ناک آؤٹ ہی کرنا ہے نا. تو خدا را زیادہ سے زیادہ پاسبلٹیز ہیں, زیادہ سے زیادہ اس چیز کو ڈیجیٹلائز بھی کریں, اور یہ چیئرمین کی تعیناتی میں جلدی کریں. بہت چیزیں رکی ہوئی ہیں, کب سے لوگوں نے, ایجوکیشن والوں نے اپلائی کیے ہوئے, آج تک نہیں ہو رہے. تو سسٹم بہت سلو ہو چکا ہے. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جلد سے جلد تعیناتی ہو, اور اچھی تعیناتی ہو, کوئی ویل نون نام ہو. دنیا اتنی بھی خالی نہیں ہے, یہاں بھی برہمان جاموٹ صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو گئے ہیں, تو آج بھی پیپرا کو مینیج کرنا آسان ہو چکا ہے. جو کسی دور میں کہتے تھے ہاں بھائی 2-3% ان کو دو تو مینیج ہے. پی آر اے میں عبداللہ جان صاحب گئے ہیں تو مینیج ہو سکتا ہے. جو 5 ارب کی میں نے کہا میڈیسن, کیا آج کے سیکٹری صاحب ہیلتھ کے یا دوسرے کر سکتے ہیں 5 ارب کی میڈیسن 1 روپے بغیر لیے منظوری دے دیں؟ یہ بہت دل گردے کا کام ہے. تو ایسے لوگوں کی ہم عزت کریں. تو ایسے لوگ ہیں, یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ ریٹائر جج ہے, یہ ریٹائر استاد ہے, یہ ریٹائر بیوروکریٹ ہے. نہیں بھائی, بے شک وہ آپ عام بندہ کوئی اٹھاؤ, یہ نہیں کہتے کہ اس کا بڑا کوئی کو ہو. اگر کوئی انوویٹیو ہے, کوئی ایسی وہ دکھا رہا ہے. دنیا آج یہ ہو چکی ہے کہ مارکیٹ سے 21ویں گریڈ کے افسر اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے اگر اٹھانا ہے, کوئی انٹیگریٹی والا بندہ اٹھائیں اور ایسا چیئرمین لائیں جو دکھائے کہ یار باقی دنیا اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, ہم ان کے ہم پلہ ہیں, ہم وہی کیلیپر وہی کریم دیں گے سسٹم کو رن کرنے کے لیے جو دوسرے صوبے یا دوسری دنیا دے رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقین جانیے مسئلے بنیں گے. اور آخری امید سے, اور وزیر اعلیٰ سے امید ہے, وزیر اعلیٰ کی سوچ سے, اپروچ سے ہمیں لاکھ اختلاف ہیں, رہیں گی, لیکن اس میں چاہے ایم ڈی بی پیپرا ہو, چاہے چیئرمین بی آر اے ہو, چاہے چیئرمین بورڈ ہو, ایسی کچھ تعیناتیاں بڑی بہترین کی ہیں. تو ہم امید کریں گے کہ اس تعیناتی میں بھی ایسا ہی کوئی بندہ لائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو, وہ پروفیسر ہو, وہ ٹیچر ہو, وہ کوئی اور شخص ہو, لیکن ایسا ہو کہ اس پہ کوئی سوالیہ نشان نہ ہو. تو یہ جتنا بہتر ہو اتنا جلدی وہ ہوگا. پہلے جابز آتی نہیں ہیں, آتی ہیں تو سالوں تک وہ پورا نہیں ہوتا. تو جتنا جلدی کریں گے یہ سسٹم کے لیے بھی ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ کے کو بھی کریڈٹ جائے گا. لیٹ کریں گے, ظاہری بات ہے, اب مستفید ہونا ہے نا کسی نے. یہ چاہے میں اس لیے تو کہتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ سے بڑی تعیناتی ہے. اب لابیاں ایکٹیو ہیں اپنا بندہ لانے کے لیے. تو وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ یاد رکھا جائے گا, آپ اگر یہ غلط فیصلہ کریں گے نا, یہ یوسف پٹھان یا وہ مکسی جیسا بندہ آ گیا, پھر جس طرح اس دور کے سیاستدانوں کو لعنت ملامت کی جاتی ہے, آپ پر بھی کی جائے گی. سوری ٹو سے, اگر آپ اچھا بندہ لگائیں گے, جو کہ آپ نے کچھ اچھے لگائے ہیں, اس طرح بی آر سی کا پرنسپل تھا, خود انٹرویو کیے. میں یہی تو میں مصیبت کرتا ہوں, کہتا ہوں کہ خود انٹرویو کرو آپ اور چیف سیکرٹری اور دوسرے, نکل آتا ہے پوٹینشیل, پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ آدھا گھنٹہ دے دیں گے تو کوئی اتنی مصیبت نہیں آئے گی جتنے یہ آس پاس آپ کے سو کالڈ سیاسی لوگ ہیں. جہاں آپ اتنی بڑی تعیناتی کرنے جا رہے ہیں, اس کو گھنٹہ بھی دے دو گے, دن بھی دے دو گے تو کم ہے. تو جتنا جلدی ہے یہ تعیناتی کریں, اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو تھوڑی امید بھی ان کے وہ ہو, اور ان کو تھوڑی تسلی بھی ملے. جتنا ڈیلے کریں گے سوالات اٹھیں گے, کریڈیبلٹی خراب ہوگی, سسٹم رکا رہے گا اور سودے بازیاں ہوتی رہیں گی. لیکن اگر فارم 47 یا اسلام آباد ہائی کورٹ والا بندہ دے دیا تو پھر آپ لوگ وہ کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑو گے بلوچستان کے نوجوانوں کو کہ یار اس سسٹم میں آپ کے لیے کوئی جگہ ہے, آپ لوگوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ تاریخ میں خود کو کس نام سے یاد رکھوانا چاہتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ کے اس فیصلے پر منحصر ہے.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.